بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عرفان ہاشمی لندن سے آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، ہم نے دیکھا نواز شریف نے کس طرح خاموشی توڑی اور پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب توپوں کا رخ نواز شریف نے پاکستان آرمی کی طرف کیا تو وہاں سے بھاری گولہ باری ہوئی، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کو اپنا ترجمان مقرر کرنا پڑا. اور اب ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے محمد زبیر کی صورت میں. ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے راتوں رات حالات ہی بدل گئے؟ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے تحفظات ہیں. یہ تحفظات کیا ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ان تمام پہلوؤں پر آج ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی ابراہیم راجہ صاحب، اور یہ تمام سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے. اس وقت اسلام آباد میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راج صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ کو ضرورت کیا پڑی، نواز شریف کو کیا ضرورت پڑی، مریم نواز کو کیا ضرورت پڑی محمد زبیر کو ترجمان بنانے کی؟ ایک طرف آپ اتنی ہارڈ ہٹنگ تقریریں کرتے ہیں اور اب آپ کو ترجمانوں کی ضرورت پڑ گئی، کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے اور اس کے اوپر بڑی خاص قسم کی مشاورت ہوئی تھی. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو محمد زبیر صاحب کے جو بھائی ہیں اسد عمر، وہ تحریک انصاف میں ہیں. تو محمد زبیر صاحب کے بیانات کے بعد اس طرح کے ہارڈ ہٹنگ بیان ان کے خلاف بھی نہیں دیے جا سکتے اور ان کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی، نمبر ایک. نمبر دو، محمد زبیر صاحب کے کچھ پرانے تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی سے تھے. تو اس وجہ سے بھی محمد زبیر صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سپوکس پرسن کے طور پر، تاکہ ایسا لگے کہ ان کی آواز زیادہ مؤثر ہے. اور تیسرا ایک آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد زبیر صاحب کے نام سے ایسے بیانات پی ایم ایل این کا میڈیا سیل باضابطہ طور پر جاری کر رہا ہے جن کا محمد زبیر صاحب کو علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 3 دن پہلے ایک بیان جاری کیا گیا، آفیشلی پی ایم ایل این نے جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا محمد زبیر کو کوٹ کر کے کہ ہم شیخ رشید کو وارننگ دیتا ہوں، اگر وہ چپ نہ ہوئے تو سارے راز کھول دوں گا. اور وہ ایٹریبیوٹ ایسے کیا گیا کہ اشارہ ان کا فوج کی طرف ہے کہ شاید وہ فوج کے کوئی راز کھول دیں گے اور فوج شیخ رشید کو چپ کروائے. اب یہ بیان کیونکہ آفیشل آیا تھا پی ایم ایل این کی جانب سے تو سب چینلز نے چلا دیا. بعد میں محمد زبیر صاحب چینلز میں کال کر کے پوچھتے رہے کہ یہ بیان کہاں سے آیا؟ بھائی میں نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں، آپ کو کہاں سے آیا؟ پھر چینلز والوں نے ان کو بتایا کہ یہ بیان پی ایم ایل این کی جانب سے آفیشلی ریلیز ہوا ہے. تو کچھ بیانات پی ایم ایل این کا میڈیا سیل محمد زبیر کو کوٹ کر کے خود بھی دے رہا ہے جن کا ان کو خود بھی نہیں پتا. اس وجہ سے محمد زبیر صاحب کو اب سامنے لایا گیا ہے تاکہ وہ لنک بھی ان کا پرانا استعمال کیا جا سکے جو جنرل باجوہ کی فیملی سے ان کا، اور ان کے خلاف ان کو لگتا ہے کہ شاید کارروائی کرنا بھی یا ان کے خلاف کوئی ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ دینا بھی آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے، یا چونکہ جلسہ ہے کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا لاہور کا، یا ایک ٹیسٹ کیس تھا لاہور کا جلسہ؟ کیونکہ آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا، تحریکیں اس طرح نہیں چلتی، کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس کی طرف آپ دیکھیں. اگر خواجہ سعد رفیق وہاں پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ لاہوریوں تمہاری پنجابی ہونے کو للکارا گیا ہے، تو اس قسم کے بیانیے تقریریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چل پائیں گی؟ کیونکہ یہ پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سیاست مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، دس از مائی اوپینین، لیکن آپ کی کیا اس میں رائے ہے کہ وہ بارے میں سے ہوا نکل گئی ہے؟ ہاشمی صاحب، گزشتہ روز میری کچھ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے بات ہوئی اور اس گفتگو کا نتیجہ یہ تھا، لب لباب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے جو بیانات ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے جو براہ راست فوج مخالف بیان ہیں اور میاں نواز شریف کے فوج مخالف بیانات، ان کی اونرشپ لینے کے لیے اور ان کے ساتھ آن بورڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہ بحث کی گئی کہ میاں نواز شریف تو خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی باہر ہیں، پیپلز پارٹی کو اس سارے احتجاجی عمل میں سے کیا ملے گا؟ اس لیے ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ کی حکومت موجود ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پچھلے سیٹ اپ میں بھی سندھ کی حکومت موجود تھی، اور اگلا بھی کچھ سیٹ اپ آیا تو پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سندھ میں ہی حکومت ملنی ہے، نہ پنجاب میں ملنی ہے، نہ وفاق میں بننی ہے، نہ کے پی میں بننی ہے. پیپلز پارٹی کا واحد کنسرن جو ہے وہ صرف اس وقت یہ ہے کہ اگر
آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف دے دیا جائے، ان کے جو مقدمات ہیں، تو پیپلز پارٹی اس پورے احتجاجی تحریک سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس معاملے پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی بحث بھی ہوئی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری اس تحریک میں اتنا ایگریسولی نہیں جانا چاہتے جتنا ایگریسولی مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون میں بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سا بھی اس صورتحال میں اگر عمران خان یہ اشارہ دے دیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کوئی ریلیف مل جائے، یا فوجی قیادت اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کو ریلیف دے، تو یہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جلسہ تھا کوئٹہ والا، اس کی تاریخ جب 18 اکتوبر رکھی گئی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا تھا کہ 18 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے یہ ایک بہانہ بنا لیا کہ ظاہر اختلافات پیدا کرنے تھے۔ انہوں نے کہا 18 اکتوبر کو تو ہم جو سانحہ کارساز تھا اس کی ہم مناتے ہیں برسی، تو اس وجہ سے یہ آپ نے بڑا غلط رکھا جلسہ، اس کو یہاں پہ اس وقت نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ایم ایل این کے اوپر، مولانا فضل الرحمان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی الزامات ڈالے جائیں کہ پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنے کا موقع ملے، کیونکہ آصف علی زرداری بالکل اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، وہ اتنا آگے نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کا اس نظام میں ایک سٹیک ہے، اس نظام کے وہ حصے دار ہیں اس وقت، جب جو کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان نہیں ہیں۔ یہ جو مقدمات ہیں، ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، شاہد اورنگزئی تھا ہر درخواست کے اندر، شاہد اورنگزئی ورسز، تو اب یہ رشید صاحب ہیں، بدر رشید غالباً نام ہے، جی ہاں، ان کی طرف سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے خود ایک درخواست، یہ جو مقدمہ ہے اس کو خود پلانٹ کیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کا بھی ایک آتا ہے ایک بیان کہ انہیں افسوس ہوا ہے اور ایک تاثر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست پاکستان حکومت کہیں نہ کہیں انوالو ہے، یا پھر یہ دونوں طرف سے ایک لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے گیم کی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت افسوس ہوا؟ بڑا ایک سافٹ کارنر پرائم منسٹر کی طرف سے ہمیں ان کے بیان کی صورت میں نظر آیا۔ دیکھیں میڈیا کی جو رپورٹس چلی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ یہ جن صاحب نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا وہ پی ٹی آئی کے کوئی لوکل مقامی سطح کے عہدیدار تھے، لیکن یہ کوئی بہت حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی اور ان کے مقامی عہدیداران اس طرح کی ایف آئی آرز کرواتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرواتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی اپنی پارٹی پالیسی تھی یا کوئی ہدایت کی گئی تھی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر آفس کے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ جب یہ بات پرائم منسٹر عمران خان کے علم میں آئی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مثبت ایکسرسائز نہیں ہے یہ جو وہاں پہ مقدمہ ہوا، اور پارٹی کی سطح کے اوپر ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا کہ کوئی غداری کے مقدمات درج کروائے جائیں۔ خاص طور پر دیکھیں اگر پارٹی نے یہ مقدمہ درج کروایا ہوتا تو کیا وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بھی اس میں نامزد کرواتے؟ انہوں نے تو بیچ میں شاہد خاقان عباسی اور جو 3 سابق جرنیل ہیں جو مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں ان کو بھی نامزد کرواتے۔ تو یہ اس کو ایک آپ انفرادی کارروائی کے طور پر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے یا ایک مقامی سطح کے عہدیدار نے یہ کیا، لیکن یہ تحریک انصاف کی اپنی جو ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے، کیا اثر پڑے گا تحریک کے اوپر؟ کیونکہ مولانا نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو طالبان کو نکال دیا تو ہم نہیں ڈرتے، اور انہوں نے اشارہ کیا تھا اپنے کندھوں کی طرف ان لوگوں سے، تو اب تو منظوری آ گئی ہے، فرق پڑے گا؟ تحریک تیز ہوگی یا مولانا خاموش ہو جائیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان تو خاموش نہیں ہوں گے، وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حلف ہی نہ اٹھایا جائے ساری جماعتیں۔ اب وہ چونکہ خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں تو اگر یہ پورا پارلیمانی نظام لپیٹا بھی جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی سے اننگ کو کھیل رہے ہیں کہ یہ ان کی آخری بڑی سیاسی اننگ ہے اور انہوں نے اس کے اندر آل آؤٹ جانا ہے۔ اور اس میں بہت حساس معاملہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مذہبی نوعیت کی ہے، مدارس کے وہ بچے ہیں، تو وہ اس ایلیمنٹ کو، اس عنصر کو استعمال کر رہے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ریاست کو ان کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. ورنہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اثاثے ہیں ان کی جو ڈیٹیلز موجود ہے نیب کے پاس, اس کے مطابق تو اب تک بہت پہلے کارروائی ہو چکی ہوتی ہے. اس سے بہت چھوٹے کیسز میں نیب کارروائی کر چکا ہے, لوگوں کو اندر ڈال چکا ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کارروائی صرف اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ جو ان کے پاس ایک مخصوص قسم کی اسٹریٹ پاور ہے. تو وہی ابھی بھی تھوڑی سی مشکل جو ریاست کے لیے ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پورے معاملے کو ایک مذہبی رنگ دے دیا جائے. آخری سوال, نواز شریف کا جو بیانیہ تھا مزاحمت کا اور اب مفاہمت کی طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ترجمان کا آنا اور پھر اب یہ بھی یہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اب وہ تقریریں نہیں کریں گے, کیونکہ احساس ہو گیا پارٹی کے اندر کہ جناب آپ کی تقریروں نے جس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے تھے ٹیم کو بہت نقصان پہنچایا ہے, پوری جماعت کو نقصان پہنچایا ہے. اگر سارے اندر چلے گئے تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ یہاں پر ایون فیلڈ کے اندر سے یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اور جس قسم کا مشورہ دیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے؟ اور اب چونکہ خبریں یہاں پہ راسب ہیں ایون فیلڈ کی کہ نواز شریف کو اب بیک فٹ پہ جانا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ سروائیول ہو سکے ان کی جماعت کا اور ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں. جی, مسلم لیگ نون کے اندر ہاشمی صاحب یہ مشاورت ہوئی ہے کہ دیکھیں الطاف حسین ان کی بہت بڑی فالوئنگ تھی, لیکن جب الطاف حسین کی تقریریں بند ہوئیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ الطاف حسین بالکل منظر سے غائب ہو گئے. اب پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کا قانون ہے, اب وہ جیسا بھی ہے, جس طرح بھی آپ اس کو غلط کہیں یا ٹھیک کہیں, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ عدالتوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے, قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس طرح کی تقریریں کریں گے تو پھر اسی قانون کے جس بھی صورت میں شکل میں موجود ہے آپ کی تقاریر پہ پابندی لگے گی. پھر آپ کے جو یہاں پہ رہنما ہیں پارٹی کے, ان کے خلاف بھی مقدمات بنیں گے, اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بنیں گے تو ہمیں پتہ ہے مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو سڑکوں پہ اس کے کارکن جو ہیں وہ جا کے لڑیں, جو ڈنڈے کھائیں, جو کوڑے کھائیں. مسلم لیگ نون کا کبھی بھی یہ ٹریک ریکارڈ نہیں رہا. پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے کوشش کی ہے میاں نواز شریف کے گروپ نے مداحمت کرنے کی, لیکن مسلم لیگ نون کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز لندن سے آ رہے تھے لاہور اور انہوں نے جیل میں جانا تھا, لیکن شہباز شریف اپنے کارکنوں کو لے کے ایئرپورٹ لینے ان کو نہیں پہنچے, ان کا استقبال کرنے, یعنی وہ مزاحمت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ پارٹی کے اندر یہ بہت اسٹرانگ اوپینین ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ یہ جو تقاریر ہیں فوج مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف, یہ ایک حد تک آگے بڑھا جائے. اس سے آگے اگر بڑھے تو پارٹی کو اتنا نقصان ہو جائے گا کہ پارٹی کی سروائیول جو ہے وہ بھی مشکل ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے الطاف حسین کا اب کراچی کے اندر نام لینا بھی جو ہے میڈیا کے لیے یا عام لوگوں کے لیے وہ مشکل ہو گیا. بلکہ بہت ساری پارٹیز بن گئی, حقیقی بن گئی, جی ہاں, پاکستان بن گئی, پاک سرزمین پارٹی بن گئی. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت شکریہ رائے صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ سر. ویورز یہ ہمارا آج کے شو تھا. اپنا کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. لندن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.